اگلا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں خاوند کے لیے کیا صرف نان نفقہ دینا بیوی کو جو ہے وہ ضروری ہے، یا کہ پھر جذباتی اور جنسی تعلقات قائم کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہے؟ وہ فرض ہے جی، اس کے بغیر تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ یعنی عورتیں بیچاری پوری زندگی ایسے مردوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں جو یعنی سیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں، فوراً تنسیخ نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ تو حرام ہے، ایسے مردوں کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہے۔ عورتیں بانجھ ہوں، شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو فوراً علاج کرواتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ عورتوں کا علاج کراتے پھر رہے ہوتے ہیں، مردوں کا بھی علاج کرائیں، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ بانجھ پن ایک ایسا ایشو نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بانجھ پن ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جائے۔ اگر وہ ریلیشن شپ ہی قائم نہیں کر سکتا، یعنی مرد و عورت کا ریلیشن شپ ہی قائم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ تو نہ مرد ہے نا، اس کی تو شادی وہ قائم ہی نہیں رکھنی چاہیے، وہ تو حرام ہے، فوراً سے پہلے طلاق لینی چاہیے۔ بانجھ پن چلے وہ تو چلے ایک آزمائش ہو سکتی ہے کہ عورت بھی بانجھ ہو، مرد کے پاس تو ایک آپشن موجود ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ایک عورت ہے اور وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مرد کا علاج اب ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے طلاق لے لے۔ ظاہر ہے جس طرح مرد کو ایک خواہش ہے کہ وہ اس کو اولاد چاہیے تو وہ دوسری بیوی کر سکتا ہے، تو عورت کے پاس تو دوسرا خاوند کرنے کا آپشن نہیں ہے، تو وہ پھر تنسیخ نکاح اور خلا ہی کرے گی نا، تو خلا لے سکتی ہے، خلا لے لے۔ تو یہ صرف نان و نفقہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ والے تعلقات قائم کرنا۔ اسی لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، یعنی وہ فائنینشلی نکاح کو نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جنسی تو خواہش اس میں موجود ہے، تو اس میں الفاظ ہیں تم اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرو۔ تو جس بندے میں شہوت ہی نہیں ہے تو وہ تو شادی کر ہی نہیں سکتا نا سر، اس کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پوری زندگی بغیر شادی کے گزارنا بھی جائز ہے؟ نہیں، جائز ناجائز کا مسئلہ یہ کہ یہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، شادی کا تو لوگ سارے پوچھتے ہیں، باقی معاملات کے نہیں پوچھتے کہ کیا بندہ پوری زندگی صرف شلوار قمیض ہی پہنتا رہے، یہ جائز ہے؟ شادی کا ویسے ہے چسکے لاندے نے، جنہوں نہیں لب رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار انجی چلتا رہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب ملنے کے لیے آئے، اور آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب النکاح میں بخاری میں مل جائے گی، اور مشکات میں آپ کو کتاب السنت کی پیروی والے چیپٹر میں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے؟ تو حضور کی بیوی نے پردے میں بتایا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ نفلی روزے نہیں رکھتے اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں بات کیا، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، حضور کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری رات جاگا کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 چیتے آئے تھے اور وہ اس طرح کے دعوے کر کے گئے۔ آپ فرمایا بلاؤ انہوں نے، اور اتنے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تسی زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو نکاح کے اوپر پڑھی جاتی ہے حدیث، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کو مطلب کوئی سیکچول ایشو ہے اس طرح کا، تو وہ ظاہر ہے یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز روزہ ہے، لیکن سنت تو ہے اور پسندیدہ ہے، اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے، کرنی چاہیے، شادی ضرور کرنی چاہیے۔